الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وأہل طاعتہ اجمعین اما بعد قال النبی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم فی اللیل طویلا حتی انفطرت قدماہ فقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ لما تفعل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ سبحانہ وتعالی قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احب ان اکون عبدا شکورا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے ایک حدیث شریف تلاوت کی ہے۔ حدیث کا معنی بات ہوتا ہے، بات مطلقاً بات، ہم بھی بات کرتے ہیں حدیث، لیکن حدیث کا لفظ خاص طور پر بولا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ ہر ایک کی بات پر حدیث نہیں بولا جائے گا، لغتاً تو ہر ایک کی بات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن اصلاً حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب اگر کوئی بات کہنے کے قابل بات ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، باقی سب ایسی باتیں ہیں، ہوائیں ہیں، اس میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، ہمارے مسئلے تو ایسے ہی ہے۔ اگر 100% ہماری زبان میں کہہ لو 16 آنی اگر پرفیکٹ کوئی حدیث ہے، کوئی بات ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت کی بات کو حدیث بھی کہتے ہیں، حضرت کی بات کو سنت بھی کہتے ہیں، سنت کا معنی طریقہ۔ حضرت کی بات کو اثر بھی کہتے ہیں، اثر کا معنی چھوڑا ہوا حصہ۔ حضرت احادیث کو چھوڑ کر گئے اس لیے اس کو اثر کہا گیا۔ حضرت کی بات کو خبر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ سے لے کر بندوں کو خبر دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الکلام کلام اللہ۔ دنیا میں بہترین کلام اگر کوئی ہے 100% سچا، وہ ہے اللہ کا کلام۔ اس سے بڑھ کر سچا کلام کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جس میں انگلی رکھنے کے برابر جھوٹ تو بہت دور کی بات، جھوٹ کا شبہ بھی نہیں۔ وہ 100% جو کہہ رہا ہے وہ ہوا یا ہوگا، وہ ہوا یا ہوگا، اور یقیناً ہونے والا ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کہا تو دنیا میں ہوگا، اگر اس نے مرنے کے بعد کہا تو مرنے کے بعد ہوگا، اگر اس نے قیامت کا بیان دیا تو قیامت میں ہوگا، لیکن ہوگا 100%، اس میں جھوٹ ہے ہی نہیں۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو طریقہ بتائیں، راستہ بتائیں، اس میں ہماری کچھ نہ کچھ نفس کی ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں جو طریقہ بتا رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی کی نفس کی ایک آنا برابر بھی ملاوٹ نہیں۔ حضرت کو کوئی غرض نہیں، اس حال میں نماز پڑھو، وضو ایسے کرو، روزہ اس طرح رکھو، اخلاق، اس میں نبی کی کیا غرض ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غرض نہیں۔ ہماری صلاح و فلاح مقصود ہے،
ہم بن جائیں، ہم اللہ کے قابل بن جائیں، لائق بن جائیں۔ تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو حدیث شریف میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم فی اللیل، حضرت رات کی تہجد میں کھڑے ہوتے تھے۔ مجھے اس حدیث شریف سے 2-4 باتیں کرنا ہے۔ تو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ حتیٰ انفطرت قدمہ، آپ کے پاؤں مبارک جو ہے نا پھٹنے لگتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ورمات قدمہ، موتے ہو جاتے تھے۔ آپ کرسی پر بیٹھیے 2 گھنٹے، لیکن پاؤں لٹکا کر بیٹھیے۔ ہمارا حال یہ ہوگا کہ باوجود کہ ہم کرسی پر بیٹھے ہیں، ہمارے پاؤں میں نیچے خون اترتا ہے اور پاؤں ورم کر جاتے ہیں۔ تو حضرت تو کھڑے رہتے تھے، پھر صرف کھڑے نہیں رہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے غالباً کسی مجلس میں بتایا تھا کہ ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، حضرت تہجد پڑھ رہے تھے تو شوق میں کھڑے ہو گئے، جیسے بعض بزرگوں کے پیچھے شوق ہوتا ہے، باقی بزرگوں جیسے عمل نہیں ہوتے۔ ہاں، بزرگوں سے پانی پھکوا لیتے ہیں صرف، باقی ان کی جو صفات ہیں، جو ادائیں ہیں، جو اخلاق ہیں، جو طور و طریق ہیں، وہ ہم میں نہیں ہوتے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت نے سورہ بقرہ شروع کی تو حذیفہ سمجھے کہ چلو بقرہ کے ختم پر آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن بقرہ ختم ہوئی اور حضرت نے آل عمران شروع کر دی۔ حذیفہ سمجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چلو آل عمران کے ختم پر حضرت رکوع فرمائیں گے۔ آل عمران ختم ہوئی، حضرت نے سورہ نساء شروع کر دی، اور سورہ نساء پوری کر کے حضرت نے رکوع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سورہ نساء ختم ہوتی ہے 6 پارے کے 4تھے رکوع پر، یعنی حضرت نے قریباً 5.25 پارہ 1 رکعت میں پڑھا، 1 رکعت میں 5.25۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں برے خیال آنے لگے، تو ان کے شاگرد پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیال آ رہے تھے؟ فرمایا خیال یہ آ رہا تھا کہ نماز توڑ دو۔ یہ صحابہ کا حال ہے، تو حضرت کے پیچھے صحابہ بھی نہیں چل پاتے تھے۔ فرمایا جی میں آیا نماز توڑ دو، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں پڑھتا رہوں، تو حذیفہ بھی 5.25 پارہ 1 رکعت میں کھڑے رہے۔ اچھا، پھر حضرت کی نماز ہماری قرات کی طرح نہیں تھی۔ ہماری قرات تو تراویح میں آپ جانتے ہیں، بعض مرتبہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، وہ تو یعلمون جب کھینچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب رکوع ہوا۔ اور یہ میری سمجھ میں نہیں آتا جو ایک رات میں تراویح پڑھاتے ہیں اور قرآن پورا کرتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ قرآن کا مذاق ہے، تمسخر بالقرآن ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے۔ جو ایک رات میں قرآن تراویح میں پڑھتا ہے مکمل، اس کا پہلے آپ قرآن سن لیجئے کیسے پڑھ رہا ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے پڑھنے والوں کا حال دیکھ لیجئے۔ اس لیے کہ 20 رکعت میں قرآن پورا کرنے کا مطلب یہ نکلا کہ 1 رکعت میں 1.5 پارہ پڑھنا پڑے گا، جبھی تو قرآن پورا ہوگا۔ اس لیے کہ 20 رکعت میں 20 پارے، اور 10 پاروں کو آدھا آدھا تقسیم کرو تو 1.5 پارہ 1 رکعت پر ہوا۔ یہاں 20 رکعت تراویح میں 1.25 پارہ میں ہم تھک جاتے ہیں،
تو دیر پارا ایک رکعت میں پڑھا جائے، کون کھڑے رہیں گے؟ کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور جب رکوع میں جا رہے ہیں تب جا کر کے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مذاق ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی نماز کی۔ ہاں بزرگوں کے وہاں یہ عمل ضرور ملتا ہے کہ 3 دن میں قرآن پورا کیا، یہ عمل ملتا ہے کہ ایک رات میں 10 پارے، یہ ملتا ہے بزرگوں کے وہاں۔ اس کا مطلب ایک رکعت میں آدھا پارا، یہ ممکن ہے۔ لیکن ایک رات میں قرآن کریم، یہ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت، اور نہ اللہ نے ایسا کہا ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے کہ تم اس طرح ایک رات میں 20 رکعت تراویح پڑھو۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ امت بعض مرتبہ ایسے مسائل میں الجھ جاتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نہیں گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اصل میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہ بہت عبادت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ پھر ان کا نکاح ہو گیا، تو نکاح ہو جانے کے 2، 5، 10، 15 دن کے بعد ان کے خسر یعنی عبداللہ کے والد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ کیف وجدت ابنی، میرے بیٹے کو تم نے کیسا پایا؟ یعنی میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک تو ہے نا، تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے تو بیوی نے کہا کہ الحمدللہ بالخیر، بہت اچھے ہیں، رات بھر مصلی پر کھڑے رہتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ الحمدللہ بالخیر، بہت اچھے ہیں، رات بھر مصلی پر کھڑے رہتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، ایسا نیک دلہا ہمیں داماد ملا ہے، ایسا نیک جو رات بھر مصلی پر کھڑا رہتا ہے اور دن بھر جو ہے روزے رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے دلہے مل گئے ہم کو، تو ہمارے داماد یعنی اتنے عبادت گزار۔ عمرو بن العاص سمجھ گئے کہ یہ شکایت کر رہی ہے کہ عبادت بہت ہو رہی ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ تھا۔ جب رات بھر مصلی پر رہیں گے تو بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ اب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو خود کہیں، اس کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کی کہ حضرت وہ عبداللہ جو ہے وہ اس کی بیوی اس طرح کہہ رہی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسا شفیق استاذ دنیا میں کہاں ملے گا کہ شکایت سنتے ہی وہاں پہنچ گئے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ارے ہوگا جو ہوگا یار، اتنی عبادت کرتا ہے، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ ایسے بھی واقعات ہیں بخاری شریف میں کہ قباء میں ذرا سا دو فیملی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، حضرت خود تشریف لے گئے صلح کے لیے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ گئے کہ ظہر کا وقت ہو جائے تو کسی کو کہنا کہ نماز پڑھا دے۔ خود تشریف لے گئے، امت کو یہ بتایا کہ اپنی نجی عبادت کے مقابلے میں امت کی خیر خواہی کرو، یہ بہت اولا ہے، بشرطے کہ تمہاری نجی عبادت برباد نہ ہو جائے، قضا نہ ہو جائے۔ تو حضرت تشریف لے گئے، عبداللہ کو بتایا، عبداللہ خیریت ہے؟ یہ نہیں کہا تمہارے ابا نے شکایت کی ہے، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ ابا اور بیٹے کے درمیان پھر کوئی تنازع ہو جائے، یہ نہیں کہا۔ حضرت نے فرمایا خیریت ہے، رات کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتے ہیں، بیوی خیریت ہے؟ وہ خیریت میں حضرت نے معلوم کر لیا، انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ حضرت میں ماشاءاللہ روزانہ روزے رکھتا ہوں اور رات میں خوب عبادت کرتا ہوں۔ تو اب حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو،
تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری باڈی کا بھی تم پر حق ہے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، کچھ سویا کر، تیری باڈی کا بھی حق ہے۔ اچھا ایک کام کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، ایام 20 کے 13 14 15، جس کو عام طور پر لوگ واقف نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں۔ فرمایا یہ 3 روزے رکھ لیا کرو۔ فرمایا حضرت مجھے بڑی طاقت ہے، جوان ہوں، مجھے طاقت ہے حضرت۔ بس وہ اپنی طاقت بتاتے گئے تو حضرت نے اخیر میں فیصلہ یہ فرمایا کہ صوم داؤد رکھو۔ صوم داؤد کس کو بولتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، تاکہ آدھی زندگی افطار آدھی زندگی روزہ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا اب رات کا مسئلہ، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کام کرو، 40 دن میں قرآن پورا کرو۔ فرمایا حضرت مجھے بڑی طاقت ہے۔ فرمایا 30 دن میں پورا کرو۔ یہ پارے وارے اس وقت نہیں تھے، ابھی تو پورا قرآن ہی نہیں آیا تھا، پارے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ پارے تو بعد میں علماء نے بنائے ہیں حجاج کے زمانے میں، اور وہ بھی اس لیے بنائے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو سہولت رہے، اس لیے کہ ویسے ہی پورا قرآن ایسے ہی ہوتا تو اس صورت میں پڑھنے والا اگتا جاتا، تو پارے بنا دیے کہ بھئی 1 پارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لیے تو سہولت ہو جائے۔ اور پارے کیسے بنائے گئے ہیں؟ آیتوں کو گن کر، کہ اتنی آیتوں پر 1 پارہ۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پارے نہیں تھے، یہ رکوع بھی نہیں تھے، نہ رکوع تھے نہ پارے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف سورتیں تھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دن میں پڑھا کرو۔ فرمایا حضرت مجھے بڑی طاقت ہے۔ حضرت نے فرمایا 26 دن میں پڑھو، پورا کرو۔ فرمایا مجھے بڑی طاقت ہے۔ فرمایا 15 دن میں پورا کرو۔ فرمایا حضرت مجھے بہت طاقت ہے۔ فرمایا 10 دن میں پورا کرو۔ فرمایا نہیں مجھے بڑی طاقت ہے۔ تو جب بہت مطالبہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ 3 دن میں پورا کرو، 3 سے کم نہیں ہے، 3 دن میں پورا کرو۔ انہوں نے اس پر عمل شروع کیا، لیکن خود فرماتے ہیں، روایت میں ہے بخاری شریف میں، کہ اپنے بڑھاپے میں یوں کہنے لگے کہ حضرت نے مجھے رخصت دی تھی 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن میں پورا کرنے کی، وہ رخصت قبول کرتا تو اچھا ہوتا، آج بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہوں۔ لیکن چونکہ نبی کے ہاتھ پر میں نے بیعت کر لی اور جواب دے دیا ہے، اس لیے مشقت کے ساتھ بھی میں پڑھتا رہوں گا۔ پڑھتے رہے اخیر۔ تو بہرحال قرآن کا حق ہے۔ حضرت قرآن پڑھتے تھے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر۔ تو اولاً تو لمبا پڑھتے تھے۔ اچھا یہ اکیلے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، باقی جب امامت کرائی جائے تو پھر امامت کے باب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیچھے ضعیف بھی ہے، مریض بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، ان کی رعایت کرو۔ فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ، ان کی رعایت کرو۔ روایت میں ہے کہ اس زمانے میں عورتیں بھی آتی تھیں، اور عورتوں کا علیحدہ سیکشن نہیں تھا، پہلے مرد پھر بچے پھر عورتیں، جیسے آپ نے حرم شریف میں دیکھا نا۔ اب تو حرم شریف میں بھی علیحدہ سیکشن بنائے گئے، تو مردوں کے پیچھے عورتیں ہوتی تھی اور بچے لے کر آتی تھی، چونکہ گھروں پر کوئی رکھنے والا نہیں ہوتا تھا تو بچے لے کر آتی تھی۔ تو روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے تو حضرت نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہے اور میں قرات طویل کروں گا تو اس بچے کی وجہ سے ماں کو پریشانی ہوگی، نماز میں دل نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کو مختصر کرتے تھے۔ رعایت فرمائی کہ نہیں، اپنے مقتدی کی رعایت فرمائی، بہت خیال رکھتے تھے۔ تو جب جماعت سے نماز پڑھاتے تھے تو یہ مسائل تھے، لیکن جب اکیلے پڑھتے تھے حضرت
تو آپ کی نماز بہت طویل ہوتی تھی. حضرت نے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا. یہ بچوں کے باب میں بھی روایت لے آئے. محدثین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی زینب کی بیٹی امامہ بنت زینب، آپ کی بڑی بیٹی کی بیٹی. تو حضرت سے بڑا پیار تھا نواسوں کو. کسی نے مجھے سوال کیا تھا کہ نواسوں سے ہی بہت پیار. میں نے کہا پوتے تھے ہی نہیں. حضرت کے پوتے ہی کہاں تھے؟ اس لیے کہ مذکر اولاد کوئی زندہ ہی نہیں رہی. اگر پوتے ہوتے تو حضرت پوتوں سے بھی محبت کر کے بتا دے. نواسے ہی تھے آپ کی، پوتے تھے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوتوں کو میراث دی. دادا کی میراث کس کو ملتی ہے؟ باپ نہ ہو تو پوتے کو ملتی ہے، نواسے کو نہیں ملتی. پوتوں کو میراث دی اور نواسوں کو محبت دی. بیلنس رہا نا شریعت میں، بیلنس. پوتوں کو میراث دی اور نواسوں کو محبت دی، تاکہ نانا حیاتی میں دینا چاہیں تو دے سکے. اور حیاتی میں دینے میں کوئی انکار نہیں، آپ دے سکتے ہیں. ہاں نانا بخیل ہو اور نہ دے وہ الگ مسئلہ ہے. نہ محبت دی اس لیے تاکہ وہ اپنے نواسوں کو کچھ دیں. تو شریعت نے بڑا بہترین جو ہے انصاف رکھا ہے. تو امامہ بنت زینب بنت ابی العاص، اس لیے کہ زینب کا نکاح ابو العاص اموی سے ہوا تھا اور ان سے پیدا ہوئی تھی امامہ. روایت میں ہے کہ حضرت جب نماز پڑھتے تھے تو امامہ جو ہے وہ حضرت پر چڑھ جاتی تھی اور حضرت اس کو اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب محدثین بحث کرنے لگ گئے کہ یہ تو عمل کثیر ہو گیا. مولانا کہیں گے کہ یہ تو عمل کثیر ہے، نماز کیسے ہوگی؟ ایسا عمل کرنا نماز میں کہ جس کی وجہ سے ایسا معلوم ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ تو عمل کثیر ہو گیا، بہت بڑا عمل، نماز نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن محدثین نے جواب دیا. اللہ اکبر، اللہ ان محدثین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جو وہ بیان کر کے نہ گئے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو ہیں خود نہیں اٹھا لیا کرتے تھے، بلکہ بیٹی خود چڑھ جایا کرتی تھی. اور وہ بڑی فہیمہ سمجھدار ہوتی ہے جو خود چڑھ جایا کرتی ہے. اور جب خود چڑھ جائیں اور آپ یوں ذرا سا ہاتھ کر لو تو اس صورت میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور حضرت نے یہ عمل اس لیے کیا اپنی نماز کے اندر کہ میری امت میں کبھی کسی کو ضرورت پیش آ جائیں. مثلا حرمین شریفین میں لوگ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر. اب اس بچے کو ہوٹل پر تو رکھ نہیں سکتے ہیں، لامحالہ حرم میں لے کر جاتے ہیں. اب جب حرم میں لے کر کے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز کا جب وقت ہوا تو جو ہے اس بچے کا کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ اس کو نیچے چھوڑتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے. تو اس کو اپنے گود میں یوں اٹھا کر کے اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح پر کہ اپنی نماز میں کوئی زیادہ خلل نہ پڑے. تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. امت کے لیے کیسے سہولت کا مسئلہ نکال دیا. کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا. اسی لیے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مدینے کے ائمہ جو ہے مسجد نبوی میں لمبی قرات کرتے ہیں اور مکے کے ائمہ جو ہے وہ مختصر قرات کرتے ہیں. جی بھائی، وہ مختصر قرات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں جو بچے وغیرہ لے کر کے آ رہی ہیں نا عورتیں، مدینے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ عورتیں بہت ساری اپنے روم پر بھی نماز پڑھ لیتی ہے، اس لیے کہ صرف سلام کا مسئلہ ہے. لیکن وہاں جذبہ یہ ہوتا ہے مکہ شریف میں کہ نہیں، میں طواف کروں، میں مسجد حرم کے اندر جاؤں، تو بچے لے کر کے آ جاتی ہے. ان بچوں کی رعایت کرنا پڑتا ہے حرم مکی کو. اس لیے حرم مکہ کا امام جو ہے نماز مختصر کرتا ہے، وہ بہت لمبی قرات نہیں کرتے، بڑی رعایت رکھتے ہیں. یہ مسائل ہیں سامنے ان کی. تو خیر بات لمبی ہو گئی. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے اور بہت لمبی قرات فرمائی. فرمایا میرے دل میں برا خیال آنے لگا. فرمایا کیا خیال؟ فرمایا نماز توڑ دوں. لیکن میں پڑھتا رہا. بہرحال نماز پوری ہو گئی. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آیا کہ حضرت جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اس موقع پر
اتنا لمبا قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹنے لگتے، ورمت بھی ہو جاتا، ورم بھی آ جاتے، اور کبھی کبھی ریسنے لگتے، خون نکلنے لگتا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ تو مغفور ہیں، معصوم ہیں، آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اتنی لمبی تکلیف آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ انا احب ان اکون عبدا شکورا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اس حدیث شریف میں مجھے دو باتیں ذکر کرنی ہے، میں نے اس لیے اس حدیث کا انتخاب کیا۔ پہلا مسئلہ مجھے یہ ذکر کرنا ہے کہ اس میں حضرت نبی علیہ السلام نے عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا کہ میں اتنا لمبا قیام اس لیے کرتا ہوں تاکہ جنت مل جائے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جہنم سے بچ جاؤں، نہ جنت ملنے کا تذکرہ فرمایا، نہ جہنم سے بچنے کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یقیناً حدیث شریف میں آیا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت، اور اے اللہ میں تیرے غصے سے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس دعا میں بھی آپ نے اللہ کی رضا کو پہلے مانگا، پھر جنت، غضب سے بچنا پہلے مانگا، پھر جہنم۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میری رضا کا مظہر ہے، یعنی میں جس سے راضی ہوں گا اس کو جنت دوں گا، اور جہنم میرے غصے کا مظہر ہے، میرے غضب کا مظہر ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اصل عبادت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اسی کے لیے عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے جنت آ رہی ہے اور جہنم سے بچنا بھی آ رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جنت کو مطلوب بنایا، نہ جہنم سے بچنے کو مطلوب بنایا، بلکہ مطلوب یہ بنایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ ہمیں بھی اپنی عبادت اللہ کی شکر گزاری کے لیے کرنا چاہیے۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ اللہ کی شکر گزاری کے لیے عبادت کرو کہ میں میرے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور جب اللہ کا شکر سامنے آتا ہے تو بندے کو دکھانا دل سے نکل جاتا ہے۔ کچھ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اللہ کا شکر ہم سامنے رکھیں گے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو بندے کو دکھانا کہ زید بکر خالد راضی ہو جائے یہ خود بخود نکل جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس لیے کہ اہل دنیا کو کوئی کام دکھانا یہ صفت منافق ہے۔ حضرات علماء سے آپ پوچھئے، قرآن میں ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں یحلفون، یہ قسمیں کھا، اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اس کام کو آپ ہی، یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں کہ تم راضی ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی رضا ہے ہی نہیں ان کے دلوں میں۔ آگے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کی رضا کے لیے کیا جائے اگر ایمان رکھتے ہیں۔
بلاغت قرآنی دیکھیے یہاں. اب آپ تو کیا سمجھو گے بلاغت قرآنی کو؟ واللہ ورسولہ دو ہے نا، تثنیہ ہے، تو احق کو ان یرزوہما ہونا چاہیے تھا. ان یرزوہ واحد کی ضمیر کیوں لائے؟ اللہ بھی ہے رسول بھی ہے، تو ان دونوں کے لیے عربی میں تثنیہ کی ضمیر آتی ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرزوہما، تاکہ وہ دونوں راضی ہو جائیں. لیکن ان یرزوہ واحد کی ضمیر لائے. یہ ہے بلاغت قرآنی. اللہ نے اشارہ کیا اللہ کی محبت وہ رسول اللہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت وہ اللہ کی محبت ہے. یہ ایک ہے، دونوں کی محبت ایک ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بڑی اللہ والی عورت گزری ہے، اہل اللہ میں شمار ہوتا ہے ان کا، ولیہ تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بعضوں نے کہا کہ عالم بیداری میں دیکھا، بعضوں نے کہا کہ خواب میں دیکھا. بہرحال آپ کو زیارت ہوئی تو آپ نے ذرا سا شرماتے ہوئے، منہ چھپاتے ہوئے فرمایا کہ حضرت میں آپ کو منہ دکھانے کے زیادہ قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ اصل میں اللہ کی محبت اتنی آ چکی ہے کہ آپ کی محبت کچھ کم لگتی ہے مجھے. اللہ کی محبت اتنی آ چکی ہے کہ آپ کی محبت مجھے کم لگتی ہے، اس لیے مجھے تھوڑی سی شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے حضرت آپ سے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رابعہ اللہ کی محبت اور میری محبت ایک ہی ہے، اس لیے کہ میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر ہو نہیں سکتی. یہ دونوں ایک ہی ہے. یہ تجھے وہم ہو رہا ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے اور میری محبت کم ہے. حقیقت میں اللہ کی محبت وہ میری ہی محبت ہے. یہ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. تو جب افلا اکون عبدا شکورا اللہ کی شکر گزاری آتی ہے تو خود بخود ریاکاری نکل جائے گی، بندوں کو دکھاوا خود بخود ہی نکل جائے گا. یہی مسئلہ بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا. یہ مسئلہ جو ہے نا بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت. قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ذکر فرمایا. من یطع اللہ ورسولہ، حدیثوں میں ہے احب اللہ ورسولہ، بے شمار آیات. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ سمجھو کہ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ. اچھا میں نے پہلے ہی بتایا کہ جنت کو یقیناً طلب کرنا ہے حق تعالیٰ سے، جہنم سے یقیناً پناہ مانگنا ہے، لیکن جنت یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور جہنم یہ اللہ کے غصے کا ذریعہ ہے. تو اگر ہم اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے غصے سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، یہ گویا جنت اور جہنم ہی سے، جنت ہی کا مانگنا ہوا اور جہنم سے بچنا ہوا. پھر دوسری بات یہ، اور یہ باتیں جو ہے نا یہ اولیاء کرام کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہے. بہت سی مرتبہ اولیاء کرام جو باتیں کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. رابعہ بصریہ ہی کے باب میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ نکلے، ایک طرف آگ لے کر ایک طرف پانی لے کر، اور فرمایا میں جہنم کو پانی سے بجھا دوں، اور آگ لے کر فرمایا کہ میں آگ سے جنت کو آگ لگا دوں. لوگ جنت اور جہنم کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے. اب کیا حالات میں لکھا ہے؟ تو ہم کو سوال ہوگا کہ جنت اور جہنم اللہ نے بنائی ہے، آپ کیوں جلائیں گے اس کو؟ یہ بڑوں کی باتیں ہوتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک مبتدی ہوتا ہے، ایک منتہی ہوتا ہے. مبتدی کا معنی ابتدا کرنے والا، اور منتہی کا معنی جو اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا. فرمایا مبتدی بھی اللہ 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 کر رہا ہے اور منتہی بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن مبتدی کے اللہ اللہ میں وہ اللہ سامنے نہیں ہوتا جو منتہی کے اللہ اللہ میں ہوتا ہے. مبتدی کی نماز میں وہ خشوع نہیں ہوتا جو منتہی کی نماز میں ہوتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کے اندر ایک اشکال اور ہمارا حل ہو جائے گا. یہ مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں یوں کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازار میں بھی جاتا ہے اور نکاح بھی کرتا ہے اور بیویوں سے بھی ملتا ہے, یہ شاپنگ کرنے بھی بازار میں جا رہا ہے, یہ کیسا نبی ہے؟ یہ تو ہم بھی جاتے ہیں بازار میں, ہم جا رہے ہیں, بیوی سے ہم مل رہے ہیں, نکاح ہم بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کر رہے ہیں, تم بھی کر رہے ہیں, بھلا تم کیسے نبی ہو گئے؟ یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ تم مبتدی ہو, وہ منتہی ہے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان اعمال پر اللہ راضی ہو جائے, اور ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری غرض پوری ہو جائے. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ میں بیوی سے اس لیے مل رہا ہوں کہ میری شہوت پوری ہو جائے اور یہ راضی ہو جائیں. میں شاپنگ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے. میں فلاں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اغراض پورے ہو جائیں. اور نبی اس لیے جا رہا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. یہ ہے فرق دونوں میں. ایک مبتدی ہوتا ہے, ایک منتہی ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ کی باتوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے. یہ جو بہت سو اللہ والوں کی باتوں پر جو اشکالات ہو جاتے ہیں نا, اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم مبتدی ہیں, ابتدا میں ہیں, ابھی الف با تا سا پڑھ رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں اولیاء کرام کے اوپر اشکالات ہو جاتے ہیں, ان کی باتوں پر اشکالات ہو جاتے ہیں, ہمیں وہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. منصور نے جب ان الحق کا نعرہ لگایا, منصور ایک اللہ والے گزرے, ان الحق ان الحق ان الحق, میں حق ہوں میں حق ہوں میں حق ہوں, تو لوگوں نے ظاہراً فتویٰ دے دیا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں. کافر ہوئے. کفر کا جب فتویٰ دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ردت کا جو سزا ہے, مرتد ہونے کی جو سزا ہے, وہ نافذ کر دی گئی ان پر, ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صوفیہ ان کے مطلب کو جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے جب کوئی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے نا, اللہ کے اندر کوئی فنا ہو جاتا ہے, تو اللہ خود کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انا الحق ای انا فنا فی الحق, میں اللہ کے اندر فنا ہو چکا ہوں, میری چاہت کچھ نہیں, اللہ کی چاہت. یہ مطلب تھا ان کا. لیکن ظاہری کلمے کو دیکھ کر کے ان پر ردت کا فتویٰ دیا گیا, کفر کا, ان کو پھانسی دے دی گئی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جو ہے اہل اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے, اللہ والوں کی باتوں کو نہیں جان پاتے, اسی لیے ہمیں اشکالات ہو جاتے. مشرکین مکہ کو اسی لیے اشکال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس حدیث شریف میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت مل جائیں, یقیناً جنت مانگنا ہے, جہنم سے بچنا ہے, لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں شکر گزاری کروں اللہ تعالیٰ کی, اس لیے عبادت کر رہا ہوں. اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ شکر گزاری آپ نے عملاً فرمائی. کھانا کھا کر ہوتے شکر الحمدللہ ہو گیا, اور نماز ایک نہیں پڑھتا. پانی پیا شکر الحمدللہ, نماز ایک نہیں پڑھتا. یہ شکر نہیں ہے. شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری. نماز کے وقت میں نماز پڑھے, جو عبادت فرض ہے اس کو ادا کرے, اور صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں جس طرح بتایا اس پر عمل کریں. یہ ہے اللہ کا شکر. یقیناً وہ دعائیں اپنی جگہ پڑھنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو, پہلے یہ دعا پڑھو, وہ ساری دعائیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اصل شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عمل پر لائیں. اگر عملی زندگی ہماری ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا. اور اگر عملی زندگی ہماری اور آپ کی نہیں ہے تو یاد رکھو ظاہراً تو ہم شکر کے کلمات بولتے رہتے ہیں, لیکن دنیا کے شوگر کے شاکرین میں سے تو ہوں گے, باقی یہ کہ اللہ کے شکر گزاروں میں نام نہیں ہوگا. بہت سارے شوگر والے ہوتے ہیں نا, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ شاکرین میں سے ہو گئے. شوگر والے ہیں تو شکر والے ہو گئے, تو شاکرین میں سے ہو گئے. تو دنیا کے شاکرین میں سے تو ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک شاکرین میں سے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نزدیک شکر گزاری یہ ہے
کہ اس کے فرائض کو ادا کیے جائیں، اس کے اوامر کو ادا کیے جائیں، اس کے نواہی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کامیاب ہے۔ تو میں نے یہ حدیث شریف اسی لیے پڑھی کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کریں۔ اللہ کی رضا ہوگی تو مخلوق کی رضا خود بخود نکل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہم عملی طور پر اللہ کے شکر گزار بنیں۔ حق تعالی جل شانہ و من والہ ہم تمام کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری آل اولاد کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں عریانیت سے بچا، بے حیائی سے بچا، ہوس سے بچا، خواہشات سے بچا، نافرمانی سے بچا، بغاوت سے بچا، ناشکری سے بچا، اے اللہ بے صبری سے بچا۔ اے الہ العالمین جتنے اعمال سے تو ناراض ہوتا ہے ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ باہر کا ماحول بھی گندہ ہے، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، اللہ باطل طاقتیں بھی ہے، عریانیت کی دعوتیں بھی ہے۔ اے اللہ ہماری کوششوں کے باوجود ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، ہماری پیشانی پکڑ لیجئے۔ اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ تیری قوت ہوگی تو دنیا کے پھنسے ہوئے معاملات میں ہم بچ جائیں گے، اور اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوئی تو اللہ شیطان و نفس ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلك فقل انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمیں باطل طاقتوں کا ہدف بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کا نشان بننے سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ان کی بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اسلام کی شان و شوکت کو عام و تام فرما، اسلام کی شان و شوکت کو عام و تام فرما۔ اے الہ العالمین جو کچھ ہم سے ہوا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور آئندہ مستقبل ہمارا بہترین بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے آل اولاد کا مستقبل بہترین بنا دیجئے۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پورے فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔